الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، میں بہت ہی ٹھنڈے دماغ سے آہستہ آہستہ مزے گفتگو کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، ورنہ شعلہ بیانی تو مجھے بھی آتی ہے مگر اس میں انسان کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ روحانیت نایاب ہیرا ہے، اس کو حاصل کریں، اس کیمیا کو حاصل کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور داد ہے، وہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ اور اللہ بزرگی فضل عظیم کا مالک ہے، پس جس کو نہایت مہربانی اور بندہ پروری سے محبت کا ایک گھونٹ پلاتا ہے، اپنی پہچان کا لباس پہناتا ہے، اس کو اپنی یاد میں مستغرق کرنے کے لیے پیر کامل اکمل و مکمل عطا کر دیتا ہے، جس کی معرفت سے بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل خدا کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، اور اس مقام پر پہنچ کر اللہ بزرگ و برتر کو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اے غافل، کامل شیخ کی صحبت حاصل کر کے سرخ گندھک بن جاؤ، اور کامل شیخ کے دامن سے لگ جا۔ بعض لوگوں نے کتابوں میں بغیر تحقیق لکھ دیا ہے کہ اس دور حاضر میں ولایت کسبی کسی کو نہیں ملتی۔ یہ بات مضحکہ خیز اور سراسر غلط ہے، اس لیے وہ صاحب لکھنے والے خود نہ کامل ہوں گے اور نہ وہ کسی کامل سے مرید ہوں گے، اس لیے وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں۔ زید کا کہنا ہے کہ آج کل ولایت کسبی کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بکر کا کہنا ہے کہ خانقاہوں میں چلو چیک کرو، وہاں کیا کچھ گند ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ولایت کسبی جانچنے کے لیے، جاننے کے لیے و پہچاننے کے لیے اپنا خود کے لطائف ذاکر و جاری ہونا چاہیے۔ پیران کاملین تو اہل اللہ کو زمین کے اندر ہو تو بھی پہچان لیتے ہیں، تھوڑی دیر ان کی قبر پر بیٹھنے سے پہچان ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اہل اللہ کو اہل اللہ ہی پہچانتے ہیں، ولی اللہ کو ولی اللہ پہچانتے ہیں یا اللہ پہچانتا ہے۔ ولی اللہ کو ولی اللہ پہچانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا ولی ہے۔ فرشتے بھی نہیں جانتے، فرشتے بھی نہیں جانتے۔ ولی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہابی، دوسرا کسبی۔ وہابی ولایت وہ ہے جس کی
کوئی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور ایک پل میں ساری منزلیں طے کرا کر ولایت کا تاج سر پہ رکھ دیا، وہ ولایت وہابی ہے۔ ولایت وہابی والا نہ کسی کو مرید کرتا ہے، نہ کسی کو خلافت دیتا ہے۔ خلیفہ قصبی ولایت میں ہی ہوتا ہے۔ یہ شجرہ مبارک جو آپ ہم دیکھتے ہیں، چشتیہ سلسلے کا، نقشبندیہ سلسلے کا، سہروردیہ سلسلے کا، قادریہ سلسلے کا، یہ سب خلفاء کے اسماء گرامی ہیں۔ یہی ولی اللہ ہوتے ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، یہ قصبی ولی ہیں سارے۔ خواجہ معین الدین چشتی، بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء وغیرہ وغیرہ، یہ سب لطائف میں فنائیت حاصل کر کے پھر ولی بنے ہیں، تصرفاتی قوت حاصل کر لیتے ہیں، پھر لوگوں کو مرید کرتے ہیں، فیض بانٹتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خلافت کو تجارت بنا رکھا ہے اور خلافت بانٹ رہے ہیں پرنٹڈ، مگر ہمارے سلسلے سے کوئی جتنا بڑا عالم ہو، صوفی ہو، علامہ فہامہ، خلافت نہیں حاصل کر سکتا جب تک وہ سلسلے کا سبق مکمل نہ سیکھ لے۔ ہر پیر کامل، ہم کیا ہمارے خلفاء بھی پہچان لیتے ہیں؟ ایک منٹ میں کہ یہ حضرت کامل ہے، چاہے وہ پیر صاحب قبر میں ہوں یا دنیا میں حیات ہوں۔ جس صاحب نے ولایت قصبی حاصل نہ کی ہے تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ دوسرا قصبی ولی نہیں، بلکہ اولیاء اللہ قصبی کی جا بجا تار بچھا ہوا ہے۔ اولیاء اللہ قصبی سے یہ دھرتی بھری پڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جو منکر ہیں، جس سلسلے میں مرید ہے، ان کا پیر کامل ولی کامل پیر نہیں ہے، جب بھی انہوں نے کوئی قصبی ولی نہیں دیکھا ہے۔ اگر ان کا پیر قصبی ولی نہیں ہے تو پھر اس کے نیچے شجرے میں جتنے کا نام ہوگا وہ سب ناقص پیر اور ان کے مریدین بھی ناقص مرید ہوں گے۔ حضرت جس سلسلے کے ہیں وہ سلسلہ میں فیض نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غیر گھسے ہوئے ہیں یا تار کہیں سے کٹا ہوا ہے، کہ اس میں ولایت قصبی نہیں ہے۔ ولایت قصبی جس کے پاس نہیں ہے اس سے بیعت کرنا لا حاصل ہے۔ ایسے پیر سے قدرت و کائی کیسے دور ہوگی؟ مرید ہونے کا مقصد آلائش باطن کو مٹانا اور مرید کو مزکا و مصفا کر کے اس کے لطائف میں انوار بھر دینا ہے، جو کامل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کے مرشد قصبی ولایت نہیں رکھتے تو انہیں خرقہ و خلافت ہرگز دوسروں کو نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی کسی کو مرید کرنا چاہیے۔ جن حضرات کے پاس قصبی ولایت نہیں ہے تو لوگوں کو خلافت دینے اور مرید کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس طرح کرنے سے
دنیا کو کیا پیغام جاتا ہے؟ تاریخ المشائخ نقشبندیہ صفحہ 22 میں ہے، مرید رشید ہر وقت اپنے مرشد سے کرامت دیکھتا ہے، ان معنوں میں کہ وہ اپنے احوال میں تغیر و تبدل پاتا ہے، اس کا مردہ دل زندہ ہو کر مشاہدہ اور مکاشفہ میں مصروف ہو جاتا ہے۔ مردہ کو زندہ کرنا عوام کے نزدیک بہت بڑا کام ہے، مگر خواص کے نزدیک مردہ دل کو زندہ کرنا زیادہ ہی معتبر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خوارج تو جوگیوں میں بھی ہوتے ہیں، صاحب عوارض کے نزدیک اللہ تعالیٰ بعض لوگوں میں خوارج کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے اور بعض میں پیدا نہیں فرماتا، حالانکہ دوسری قسم پہلی سے افضل ہے۔ خوارج ذکر قلب سے کمتر ہے۔ آج چونکہ دنیا داری کا غلبہ ہے اور تعلق باللہ کا شوق ختم ہو رہا ہے، اس لیے لوگ کشف و احوال غائب کی طرف مائل ہیں اور اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اگر ولی ہوتے تو احوال غیبیہ سے آگاہ ہوتے۔ بالکل اسی طرح عہد رسالت میں منافقین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بقول قشری رسول کو نبی کو معجزات کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو خود اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے، صوفی کو منوانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے صوفی کو اپنے استعداد کو مخفی رکھنا چاہیے اور کسی کے بہکاوے میں آ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ صوفی کے لیے اپنے آپ کو جاننا ضروری نہیں۔ دوسری بات، آج کل قصبی ولی نہیں ہوتے یہ جملہ بول کر آپ نے اپنے سلسلے کو بے معنی قرار دے دیا ہے اور اسی کے اندر یہ بھی پیغام دے دیا ہے کہ ہمارا سلسلہ بے فیض ہے، اس کا خلیفہ اور ہر مرید فیض سے محروم ہے۔ حالانکہ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اویسیہ، ہر سلسلہ برحق ہے، مگر اس میں جب ناقص پیر گھس جاتے ہیں جس کو نہ خلافت ملا ہو اور نہ اس نے محنت کی ہو تو وہاں سے فیض منقطع ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ بشیریہ کے خلفاء مریدین خالص فیوض و برکات سے لبریز ہیں، ہر مرید فیض سے لبریز اور انوار میں مغروق ہے، سنت کا پابند ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ کسی وقت میرے پیر بھائیوں یا میرے مریدوں و خلفاء حضرات سے پتہ کر سکتے ہیں یا سلسلے میں داخل ہو کر خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سلسلہ سب برحق ہے، مگر ناقص پیر حضرات کے شامل ہونے سے اس سلسلے کا فیض منقطع ہو گیا ہے۔ مگر واللہ اپنے سلسلے کے علاوہ کسی سلسلے کے پیر کو میں نے کامل نہیں دیکھا۔ سارے پیروں کی خلافتیں دیکھی مگر فیض نہ دیکھا۔ محترم اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جو گائے دودھ نہ دے اس کو چارہ کھلاتے رہو، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ اس گائے کو قصائی کے حوالے
کر دو۔ جس پیر سے فیض نہ ملے وہ پیر کامل نہیں، اور فیض نہیں ملتا ہے تو اسے مرید ہونے کا کیا فائدہ۔ بلکہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات ربانی میں فرماتے ہیں کہ ایک جگہ بندہ مرید ہوا اور وہاں سے اس کو فیض نہیں ملتا تو اس پیر سے پوچھے بغیر دوسرے پیر کے پاس چلا جائے جہاں سے وہ اپنی کامیابی دیکھتا ہے۔ ہاں، کبھی اپنے پہلے پیر کی شکایت نہ کرے۔ یہ علماء طریقت اہل سنت پیر کامل کا عقیدہ ہے۔ میں خود اسد القادری آپ سے مخاطب ہوں، جو میرے مرید ہیں، اگر ان کو میری صحبت اختیار کرنے سے لطائف ذاکر نہیں ہوتے، فیض نہیں ملتا، محسوس نہیں ہوتا، تو وہ حضرات اسد القادری کو چھوڑ کر کوئی اور کامل پیر تلاش کر لیں، مگر ان سے فیض ہر صورت حاصل کریں۔ اگر فیض مجھ سے مل رہا ہے تو ارباب طریقت کا اصول قانون طریقت پہ عمل کریں اور اپنے مرشد سے ٹوٹ کر محبت کریں۔